اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ تو ہمارا درس چل رہا ہے موارد تردد کے بارے میں، اور بتایا تھا کہ موارد تردد میں کیا ہمیں کرنا ہے، یعنی وہ مواقع جن میں تردد اور شک پایا جاتا ہے، تو ان مواقعوں میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ہم اس بات کو جان چکے کہ اگر شک بدوی ہے تو ہمیں برات جاری کرنی ہے، یعنی قاعدہ عملیہ ثانویہ، اور اگر علم اجمالی ہے تو پھر ہمیں اس میں احتیاط جاری کرنی ہے، احتیاط پر عمل کرنا ہے، یعنی قاعدہ عملیہ اولیہ۔ صحیح، یہ ہماری بات اور گفتگو یعنی گزشتہ درس سے ہی چل رہی ہے۔ ارے کبھی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نوع شک کو نہیں جان پاتا مکلف، نوع شک جو ہے وہ آیا شک کی ابتدائی ہے یا وہ علم اجمالی سے مقترن ہے، ملی ہوئی ہے، یعنی وہ شک کی ابتدائی ہے یا علم اجمالی سے وہ شک ملا ہوا ہے، یعنی ایسا شک ہے کہ جس میں ایک گوشہ جو ہے وہ یعنی یہ کہا جائے علم اجمالی ہے وہ، یعنی جس میں علم اجمالی میں ایک گوشہ علم کا ہوتا ہے اور ایک گوشہ کہ میں کیا ہے شک اور تردد ہوتا ہے۔ تو یا مثلا جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ جو جیسے انہوں نے کہا کہ اب الناتج عنہ بتعبیر آخر، مثلا من هذا القبیل مسئلہ دوران الامر بین الاقل والاکثر کما یسمیہ الاصولیون، یہ جیسے مثلا اصولیون جو ہے علم اصول یعنی علماء علم اصول نام دیتے ہیں اس کو اقل و اکثر کا، یعنی دوران الامر بین الاقل والاکثر، یعنی کم اور زیادہ اقل و اکثر میں یعنی جو ہے وہ شک ہو مثلا، یا اقل و امر یہ کہا جائے کہ اقل و اکثر کے درمیان جو ہے وہ امر پایا جاتا ہو، دوران الامر بین الاقل والاکثر یعنی امر کم اور زیادہ میں، مثلا ایسا امر یہ ایسی جگہ یہ امر ایسا امر ہے کہ جو پایا جاتا ہے مثلا ایسے امور میں ایسی جگہوں پر یہ کہا جائے کہ وہ واجب وہ یا اس واجب سے متعلق ہوتا ہے کہ جو مرکب ہوتا ہے بعض اجزاء سے، ایسے واجب سے مرکب ہوتا ہے، ایسے واجب سے متعلق ہوتا ہے یہ امر، یعنی جو دوران اکثر کا صادق آتا ہے اس واجب پر صادق آتا ہے جو مختلف جو ہے اجزاء سے مل کر بنتا ہے، مرکب ہوتا ہے بعض اجزاء سے۔ مثلا اس میں یہ شک ہو، مثلا یہ علم ہو کہ جیسے نماز ہے کہ نماز مثلا 9 چیزیں واجب ہے، مثلا مثال دے رہا ہوں 9 چیزیں واجب ہے، پھر یہ شک ہو کہ کیا 10واں بھی واجب ہے، 9 جز تو واجب ہیں، کیا 10واں بھی واجب ہے یا 10واں واجب نہیں ہے۔ تو قاعدہ عملیہ اولیہ کو اختیار کیا جائے تو احتیاط کہتی ہے کہ 10ویں کو بھی انجام دیا جائے۔ تو بعض اصولیوں نے قاعدہ عملیہ اولیہ ہی تو اختیار کیا ہے اور وہ اس میں احتیاط کے قائل ہوئے ہیں، یعنی اس میں 2 جواب جو ہیں وہ دیے گئے ہیں اصولین کی طرف سے، کہ ایک جواب جو ہے وہ احتیاط کے بارے میں یعنی قاعدہ عملیہ اولیہ کے بارے میں کہتا ہے، اور دوسرا جواب جو ہے وہ قاعدہ عملیہ ثانویہ کے بارے میں کہتا ہے۔ فأحد الاتجاہین یقول بوجوب الاحتیاط تطبیقا للقاعدہ العملیہ الاولیہ، ایک اتجاہ جو ہے یعنی ایک جواب جو ہے علماء اصول کا، یعنی بعض اصولیوں کی جو رائے اور نظر ہے یا ان کا نظریہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایسے مواقع پر احتیاط واجب ہے، یعنی آپ جو ہیں وہ 10ویں کو بھی انجام دیں تاکہ آپ کو یقین کامل ہو جائے کہ آپ نے جو ہے وہ واجب کو انجام دے دیا ہے ہر جہت سے، 9 اجزاء پر مشتمل تھا یہ واجب تو بھی انجام دے دیا، اور 10 اجزاء پر مشتمل تھا یہ واجب تو بھی انجام دے دیا۔
دوسری رائے ہے والاتجاہ الآخر، دوسری جو رائے ہے علماء اصول کی وہ یہ یطبق علی الشک وجوب العاشر، جو تطبیق ہوتی ہے شک میں کس پر، یعنی 10ویں کے وجوب پر، القاعدہ العملیہ الثانویہ، تو وہ رائے ہے قاعدہ عملیہ ثانویہ۔ پہلے والے اصولیوں کی کیا رائے تھی، قاعدہ عملیہ اولیہ یعنی وجوب احتیاط 10ویں کے بارے میں۔ دوسرے بعض اصولیوں کی کیا رائے ہے، ان کی رائے ہے قاعدہ عملیہ ثانویہ، یعنی ابتدا یعنی جے برات یا شک ابتدائی ہے، اس کا علم اجمالی سے تعلق نہیں ہے بلکہ شک ابتدائی ہے یہ، اور شک ابتدائی میں قاعدہ کیا ہے، کیا جاری ہوتا ہے شک ابتدائی میں، برات، شک ابتدائی میں برات جاری ہوتی ہے اور علم اجمالی میں احتیاط جاری ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو جاری ہوگا، جو ہم جاری کریں گے یا تطبیق کریں گے تو قاعدہ عملیہ ثانویہ کی تطبیق کریں گے بے وصف ہی شکل ابتدائی، کیوں، اس لیے کہ شک کے ابتدائی ہے، غیر مقترن بالعلم الاجمالی، علم اجمالی سے یہ ملا ہوا نہیں ہے، اس میں علم اجمالی نہیں پایا جاتا، اس میں علم اجمالی نہیں پایا جاتا، لأن العلم الاجمالی، کیوں، اس لیے کہ علم اجمالی الذی یلزمہ اصحاب الاتجاہ، اس لیے کہ علم اجمالی اس کے بارے میں جو ہے وہ لوگ کہ جو علم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط جاری کریں گے، اور یہاں پر جو ہے وہ مثلا علم اجمالی پایا جاتا ہے، یلزمہ اصحاب الاتجاہ الاول، وہ گمان کرتے ہیں کون، اصحاب اتجاہ اول یعنی احتیاط جو کہتے ہیں منحل بعلم تفصیلی، یہاں پر جو علم اجمالی جس کو گمان کر رہے ہیں کون، اتجاہ اول والے، یعنی وہ علماء جو یہاں پر علم اجمالی سے جانتے ہیں اور احتیاط کو واجب قرار دیتے ہیں، یعنی احتیاط پر عمل کے لیے حکم دیتے ہیں، احتیاط کو جانتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ منحل ہو جائے گا علم تفصیلی سے، ہوا کیسے، کہہ رہے ہیں وہ منحل ہو گیا، یہ ہو جائے گا علم تفصیلی سے، کیسے، وَهُوَ عِلْمُ الْمُكَلَّفِ بِوُجُوبِ التِّسْعَةِ عَلَى أَيِّ حَالٍ، کیونکہ یہاں پر منحل کیسے ہوا علم اجمالی علم تفصیلی سے، کیونکہ انہیں علم ہے کہ 9 واجب ہیں، علم ہے نا یہ، تو جب علم آ گیا، علم ہے تو شک کہاں رہا، تردد کہاں رہا، جب علم آ گیا تو بس پھر تو علم ہے، اور علم پر یقین، علم پر عمل کرنا جو ہے وہ واجب ہے، علم جو ہے اس میں حجت پائی جاتی ہے، علم حجت ہوتا ہے، علم قطع و یقین جو ہے وہ حجت ہوتا ہے، لہٰذا اب یہ شک والا مسئلہ رہا ہی کہاں جسے علم اجمالی کہا جائے، بلکہ علم اجمالی یہاں منحل ہو گیا علم تفصیلی سے، علم ہے نا کہ 9 واجب ہیں، شک ہے 10ویں میں تو 9 کا علم تو ہے، لہذا یہ علم جو ہے 9 کا یہ جو ہے علم اجمالی کو، علم تفصیلی اس علم اجمالی کو منحل کر دے گا، کیونکہ علم پایا جاتا ہے، تو لہذا یہاں پر ہمیں احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا جاری کریں گے، برات جاری کریں گے، منحل بالعلم التفصیلی وهو علم المکلف بوجوب اتصال علی أي حال لأنها واجبۃ، صحیح ہے، 9 جو ہے واجب ہے، سواء كان معها جزء عاشر او لا، چاہے اس کے ساتھ 10واں جز ہے یا نہیں ہے، 10واں جز واجب ہے یا نہیں، 9 کا تو علم ہے نا، علم تفصیلی ہے، شک 10ویں میں ہے صرف جو ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ علم جو ہے علم اجمالی منحل ہو جائے گا علم تفصیلی سے، کیوں، کیونکہ جو علم آپ کہہ رہے ہیں جو علم ہے یہ 9 کا، یہ علم منحل کر دے گا شک علم اجمالی کو، کیوں، کیونکہ آپ کو علم تفصیلی ہو چکا، کیسے کہ 9 جو ہیں ہر حال میں واجب ہے، 9 اجزاء کا بجا لانا ہر حال میں واجب ہے، اب مسئلہ رہا 10ویں کا، تو آپ جو ہے وہ جب آپ جان چکے کہ 9 واجب ہیں جی، تو اب 10واں جو ہے کہ یہ شک کا مسئلہ ہے اور یہ علم اجمالی آپ نے قرار دیا جسے، وہ تو منحل ہو گیا 9 کے ہر حال میں واجب ہونے کی وجہ سے، لأنها واجبۃ سواء كان معها جزء عاشر او لا، چاہے اس کے ساتھ 10واں جز واجب ہے یا نہیں ہے، یعنی 9 کا علم یہ علم تفصیلی ہے، صحیح، اور جب علم تفصیلی آ گیا کسی واجب کے بارے میں تو علم اجمالی کی ضرورت ہے ہی نہیں، ختم ہی ہو جائے، خود ہی ختم ہو جائے گا وہ، فهذا العلم التفصیلی يؤدي الى انحلال ذلك العلم الاجمالی، پس یہ علم تفصیلی آپ کو جو ہے وہ پہنچا دے گا
کہاں تک؟ یا یہ علم اجمالی تفصیلی منحل کر دے گا علم اجمالی کو. ولہذا لا يمكن نستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الاجمالی. لہذا اب ممکن نہیں ہے کہ ہم استعمال کریں لغوی صیغہ. کون سا صیغہ؟ کہ جو علم اجمالی سے تعبیر کرے. یعنی یہاں پر ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے تو جو ہے یہاں پر علم اجمالی پایا جاتا ہے، بلکہ علم تفصیلی موجود ہے. 9 کے بارے میں کہ 9 واجب ہیں، بس یہ علم جو تفصیلی ہے. 10ویں کے بارے میں جو شک تھا، جو علم اجمالی ہمیں پیدا کر رہا تھا، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ علم تفصیلی اس علم اجمالی کو منحل کر دے گا. لہذا آپ اسے علم اجمالی نہ کہیں بلکہ علم تفصیلی کہیں. فلا يمكن القول بأننا نعلم، بس یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس طرح کہیں. کیسے کہ آپ اس طرح کہیں بأننا نعلم کہ ہم جانتے ہیں، اما بوجوب التسعہ او بوجوب العشرہ. یہ نہ کہیں، آپ اس طرح نہیں کہیں گے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم جانتے ہیں یا 10 واجب ہے یا 9 واجب ہے. یہ نہیں، بلکہ آپ جو ہیں وہ بل نحن نعلم، بلکہ ہم جانتے ہیں بے وجوب التسعہ، 9 کے وجوب کے بارے میں، علی ای حال، ہر حال میں، ونشک فی وجوب العاشر، اور 10ویں کے وجوب کے بارے میں شک کرتے ہیں. ہم ہر حال میں جانتے ہیں کس کو؟ 9 کو. تو آپ یہ نہ کہیے، آپ کے لیے کہنا صحیح نہیں ہے کہ آپ کہیں بأننا نعلم اما بوجوب التسعہ او بوجوب العشرہ. یہ نہ کہیں آپ، یہ آپ کے لیے کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ کیا کہیں کہ ہم 9 کے بارے میں جانتے ہیں. او بوجوب العشرہ بل نحن نعلم، بلکہ کیا کہیں ہم بل نحن نعلم، بلکہ ہم جانتے ہیں بوجوب التسعہ، 9 کے واجب ہونے کے بارے میں، علی ای حال، ہر حالت میں، ونشک فی وجوب العاشر، اور شک کر رہے ہیں ہم کس بارے میں؟ 10ویں کے بارے میں شک کر رہے ہیں. کس کے بارے میں شک کر رہے ہیں؟ 10ویں کے واجب ہونے کے بارے میں ہم شک کر رہے ہیں. تو 9 کے بارے میں تو ہمیں یقین ہے نا، تو جب ہمیں 9 کے بارے میں علم ہے تو ہمیں اپنے علم پہ عمل کرنا ہے، نہ کہ ہمیں شک کی طرف جانا ہے. وَهَا يَصْبَحُ الشَّكُّ فِي وُجُوبِ الْعَاشِرِ شَكًّا ابتدائیاً، اس طریقے سے ہو جائے گا شک 10ویں کے واجب ہونے کے بارے میں شک ابتدائی. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ صحیح، یعنی وہ شک الگ ہے، آپ کا یہ علم الگ ہے، 9 کا علم الگ ہے اور 10ویں کے بارے میں شک الگ ہے. 10ویں کے شک کا 9 کے علم سے کوئی تعلق نہیں، جس سے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ علم اجمالی ہے. علم اجمالی میں کیا ہوتا ہے؟ 2 طرف ہوتی ہیں، ایک طرف میں علم اور یقین ہوتا ہے اور دوسری طرف میں شک ہوتا ہے. تو آپ اسے شک کو الگ رکھیے، 10ویں کا شک الگ ہے، 9 کا جو آپ کو علم اور یقین ہے وہ الگ ہے. لہٰذا آپ کا اس 9 کا اس 10 سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو 9 کا علم ہے تو بس آپ کو علم تفصیلی ہے، اور آپ کا یہ علم تفصیلی اس علم اجمالی کو منحل کر رہا ہے. علم اجمالی یہاں گویا پایا ہی نہیں جا رہا، علم اجمالی ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا علم اجمالی جو ہے، کیونکہ علم تفصیلی آپ کو آ چکا. اور جب علم تفصیلی آ گیا تو آپ کو علم اجمالی کا یہاں پہ حاجت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، علم اجمالی ہے ہی نہیں. لہذا آپ کو اس وجوب پر عمل کرنا ہے کہ جو کہتا ہے کہ مثلا اجزاء 9 ہیں، یعنی کیونکہ آپ کو یہ علم ہے کہ 9 پر عمل، یعنی 9 جو ہے 9 اجزاء ہر حال میں واجب ہے، تو یہ علم تفصیلی ہو گیا آپ کو. اب رہا مسئلہ 10ویں کا، تو 10واں الگ ہے، الگ. لہذا آپ یہ نہ کہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس میں کہ انا نعلم اما بوجوب التسعہ او بوجوب العشرہ، یہ نہ کہیں آپ جو ہے، بلکہ کیا کہیں نحن نعلم بوجوب التسعہ علی حال ونشک فی وجوب العاشر، یہ کہیں آپ جو ہے کہ ہم 9 کے بارے میں جانتے ہیں اور 10ویں کے بارے میں شک ہے. لہٰذا یہ شک جو ہے آپ کا، یہ شک جو ہے وہ شک ابتدائی ہے. سمجھ آئی بات نہیں آئی؟ تو اب اس میں کیا کریں گے آغا رضی؟ تو ان 9 میں علم تفصیلی چونکہ یہاں پر کیا جاری کریں گے ہم، یہاں پر عمل، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے، اس پہ عمل کریں گے. اور جو 10واں ہے یہ، اس میں ہم جاری کریں گے کیا؟ البراء. کیوں برات کیوں جاری کریں گے؟ کیونکہ
برات چونکہ یہاں قاعدہ عملیہ ثانویہ پایا جاری کرنا ہے اور وہ برات ہوتی ہے کیونکہ یہ شک بدوی ہے، اور قاعدہ قانون یہ ہے کہ جہاں شک بدوی پایا جائے وہاں قاعدہ عملیہ ثانویہ یعنی برات جاری کی جائے گی۔ تو یہاں شک بدوی ہے، یہ طے ہو چکا نا، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ جہاں شک بدوی ہو وہاں برات جاری ہوگی، اور جہاں علم اجمالی ہو وہاں احتیاط جاری ہوگی۔ تو علم اجمالی ہوتا تو احتیاط جاری کی جاتی، علم اجمالی جب یہاں ہے ہی نہیں بلکہ یہاں تو شک بدوی ہے اور علم تفصیلی ہے، ایک طرف علم تفصیلی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ شک یعنی شک بدوی ہے، اس میں 10ویں میں ادھر جو ہے وہ یعنی پہلے والے میں جو 9 کے بارے میں علم تفصیلی ہے اور 10 کے بارے میں شک بدوی ہے۔ وَهَكَذَا يَصْبَحُ الشَّكُّ فِي وُجُوبِ الْعَاشِرِ شَكًّا ابْتِدَائِيًّا بَعْدَ إِعْلَانِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِي، اور اس طریقے سے جو ہے وہ شک جو ہے یہاں پر 10ویں کے واجب ہونے کے بارے میں شک ابتدائی ہے علم اجمالی کے منحل ہونے کے بعد۔ علم اجمالی منحل کیسے ہوا؟ علم تفصیلی سے، علم تفصیلی آ گیا 9 کے بارے میں جو ہر حال میں واجب ہے۔ فتجری البراء، لہذا 10ویں کے بارے میں برات جاری ہوگی۔ والصحیح، یہ تو ہوا اصولیوں کا کیا جو نظریہ ہے دوسرے علماء اصول کا، جو علماء اصول اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں، دوسرا نظریہ، ایک نظریہ کیا تھا احتیاط اور دوسرا نظریہ برات۔ والصحیح، اب صاحب کتاب یعنی شہید صدر رضوان اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں والصحیح هو القول بالبراء عن غیر الاجزاء المعلومة من الاشیاء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب كما ذکرناه۔ شہید صدر رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بس صحیح، اور صحیح یہ ہے کیا ہے؟ یہ قول ہے، کون سا قول؟ هو القول بالبراء، وہ قول صحیح ہے جو برات کے بارے میں جو برات کے بارے میں کہتا ہے، جو برات کو کہتا ہے وہ قول صحیح ہے۔ هو القول بالبراء عن غیر الاجزاء المعلومہ، کیا کہ برات جاری کریں گے ان اجزاء کے بارے میں کہ جو معلوم نہیں ہے، یہ قول جو ہے وہ قول میں نزدیک صحیح ہے۔ من الاشیاء التي یشک، ان چیزوں میں سے التي یشک فی دخولها، کہ جس کے بارے میں شک کیا جائے کہ یہ داخل ہے ضمن داخل واجب، واجب کے اس میں کما ذکرنا ہو، جیسے کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ یعنی شہید فرماتے ہیں کہ صحیح نظریہ جو ہے وہ برات والا ہے۔ صحیح کون سے کہاں جہاں ہمیں یہ شک ہو کہ مثلا یہ 10واں جو ہے داخل مثلا ہے یا نہیں ہے، یا آخر یہ جو جس میں ہمیں شک ہے اور اس میں یہ ہے کہ یہ داخل ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے ہم کیا کریں گے؟ برات جاری کریں گے۔ تو گویا نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس آج کا یہی ہے کہ اگر جو ہے وہ دوران الامر بین الاقل والاکثر ہو، دوران الامر بین الاقل والاکثر ہو، یہ ہم پڑھ چکے، یہ سمجھ چکے کہ اگر شک بدوی ہے تو وہاں پر ہم برات جاری کریں گے، اگر علم اجمالی ہے تو احتیاط جاری کریں گے، اس میں تو معاملہ تمام ہم سمجھ چکے، جان چکے۔ اب رہا مسئلہ کہ دوران الامر بین الاقل والاکثر، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہا کہ اس میں اصولیوں کے 2 نظریے ہیں، اصولی اس مسئلے میں 2 نظریے رکھتے ہیں، اس میں 2 رائے رکھتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ احتیاط جاری کریں گے کیونکہ یہاں پر علم اجمالی پایا جاتا ہے، اور قاعدہ یہ ہے ہم پڑھ چکے کہ جہاں پر علم اجمالی ہو وہاں پر احتیاط جاری کریں گے، یعنی قاعدہ عملیہ اولیہ یعنی احتیاط کو جاری کریں گے، کیونکہ اس کی ایک شق جو ہے اس میں علم ہے، اور مثلا جیسے وہ یہ جاری ہوتا ہے ان ایسے امر میں یا ایسے واجب میں کہ جس میں جو بعض اجزاء سے مل کے مرکب، بعض اجزاء سے مل کر بنتا ہو، صحیح، جو بعض اجزاء سے مل کر بنتا ہو یعنی اجزاء یعنی مرکب ہو۔ مثلا نماز جو ہے وہ کسی ایک عمل کا ہے جس کا نام نہیں ہے، بلکہ بعض اجزاء سے مل کے نماز بنتی ہے، رکوع، تشہد، سلام، قرات، ذکر وغیرہ، صحیح، سجود، یہ ان سب سے مل کے نماز بنتی ہے۔ تو اب سب یہ علم ہے ہمیں کہ اس میں 9 اجزاء جو ہیں وہ واجب ہیں، کتنے؟ 9 اجزاء واجب ہیں۔
شک یہ ہے کہ کیا 10واں جز بھی واجب ہے یا نہیں ہے. تو 9 پہ تو ہمیں یقین ہے، یعنی 9 کا علم ہے اور 10ویں کا ہمیں شک ہے. تو یہ علم اجمالی ہے. علم اجمالی کا یہی ہوتا ہے کہ جس کی ایک جہت میں علم ہوتا ہے اور دوسری جہت میں شک اور تردد ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر علم اجمالی ہے، لہٰذا یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ قاعدہ عملیہ اولیہ جاری کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ احتیاط. بعض علماء کہتے ہیں، علماء اصول کا دوسرا گروہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں، ہم ایسے موقع پر برات جاری کریں گے کا قاعدہ عملیہ ثانویہ یعنی برات جاری کریں گے. وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ چونکہ ہمیں 9 کا علم ہے اور اس علم کی وجہ سے جو علم ہمیں تفصیلی ہے کہ 9 ہر حال میں واجب ہے، لہذا اس علم تفصیلی کی وجہ سے علم اجمالی منحل ہو جائے گا. علم تفصیلی کی وجہ سے علم اجمالی منحل ہو جائے گا. کیوں؟ کہا کہ آپ کو یہ علم تفصیلی ہے کہ 9 ہر حال میں واجب ہیں. 9 ہر حال میں واجب ہیں، یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ انا نعلم بوجوب اما او بوجوب مثلا اما انا نعلم بوجوب 9 او بوجوب 10 مثلا. یہ نہیں کہیں گے آپ جو ہے، بلکہ آپ کیا کہیں گے؟ بلکہ آپ کہیں گے کہ نعلم بوجوب مثلا بلے نہیں کہیں گے بأن نعلم اما بوجوب 9 او بوجوب 10. صحیح؟ بلکہ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نحن نعلم بوجوب 9 علی ای حال. ہم جو ہیں وہ 9 کے بارے میں ہر حال میں جانتے ہیں، ہمیں علم ہے. تو آپ کا یہ علم تفصیلی جو آپ کے پاس ہے، آپ کے اس علم تفصیلی نے علم اجمالی کو منحل کر دیا. گویا 9 کے بارے میں آپ کو علم تفصیلی ہے اور 10واں جو ہے اس کے بارے میں شک ابتدائی ہے، شک بدوی ہے، یہ شک ابتدائی ہے. اور یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ اگر علم اجمالی پایا جاتا ہے تو احتیاط جاری ہوگی، اور علم اجمالی پایا جاتا ہے تو احتیاط جاری ہوگی، اور شک بدوی ہے تو برات جاری ہوگی. یہ قاعدہ آپ بخوب جانتے ہیں. اب شہید صدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنا نظریہ اور اپنی رائے پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں والصحیح هو القول بالبراء. وہ کہتے ہیں کہ صحیح جو ہے میرے نزدیک وہ برات ہے. کیا ہے؟ برات ہے. کہاں؟ ان غیر الاجزاء المعلومہ من الشائع وفی دخولها ضمن نطاق الواجب. یعنی جن اجزاء کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اور آپ شک کر رہے ہیں اس کے واجب ہونے کے بارے میں، تو گویا وہ وہاں پر جو ہے وہ برات جاری ہوگی. یعنی 9 کا علم تفصیلی ہے اور 10ویں میں جو شک ہے گویا شک بدوی ہے. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سیجی انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.